کی ارواح اور مستقبل کی نسلوں کے خواب موجود ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری فلم کے ذریعے میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بھی ہمیں اپنی تاریخ اور اپنے ورثے کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ پروجیکٹ اور یہ ڈاکیومنٹری میں اپنے دادا کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی، جن کی کہانیاں میرے لیے سب سے بڑی انسپریشن رہی۔ انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ ہم ماضی کی کہانیوں سے اپنی راہ نکال سکتے ہیں، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تاریخ اور اپنے ورثے کی حفاظت کریں اور اسے زندہ رکھیں۔ خواجہ خورشید انور کئی سال پہلے کہہ چکے تھے کہ موسیقی بڑی خوبصورت تھی، اب آخری دم پہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی پرورش، اس کی ستائش میں کمی ہم سب کی ہے، ہمارے ارباب اختیار کی تو سب سے زیادہ ہے، اور اگر ہم اس ورثے کو سنبھالیں گے نہیں تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس قسم کی جو کاوش ہے اس سے احساس ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کی نشو و نما میں موسیقی کو شامل نہیں کریں گے تو ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ دنیا کی خوبصورتی کی طرف نظر پھیرے، بلکہ وہ دوسری طرف کو چل پڑیں گے اور ہم اس کا نتیجہ جھیلیں گے۔ موسیقی میرے خیال میں دل کی آواز ہے، پریوں کی، چڑیوں کی چہچہانے کی آواز ہے، اس خوبصورتی کی علامت ہے جو کہ اللہ کی دین ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ شاید کہیں باہر سے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ بہت خوبصورت موسیقی تھی۔ میں جب آئی تو میں تھکی ہوئی تھی پورے دن کے بعد، اور یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد میری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ ہماری اپنی جو میوزک ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے، بچوں کو اس سے شناسائی کرانی چاہیے، اور بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا کلچر جو ہے وہ ہم لوگ ویسٹرن کلچر کو دیکھ کر اس کو بھول نہ جائیں۔ اور قوم کو متحد کرنے کا جو بہت بڑا ذریعہ ساری دنیا میں سمجھا گیا ہے وہ انٹیگریشن تھرو آرٹ، اور ہمارا جو ملک میں ہے مختلف مذاہب، مختلف صوبائیت کے علمبردار سارے، ان کو اکٹھا اگر کیا جا سکتا ہے تو ایک کامن ورثہ ہے ہمارا، اور اس کو اگر اجاگر کیا جائے تو ہماری قوم بھی اکٹھی ہوگی، اور ہمارے ملک میں ٹالرنس کی ویلیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنا انتشار ہے، کتنا تشدد بڑھ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کریکولم میں وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہمارے قومی ورثے کو اور آرٹ کو جو اس کو دینی چاہیے۔